شان میں نازل ہوئی؟ جواب درست ہے۔ سورہ مائدہ کس پارے میں ہے؟ جواب درست ہے۔ ابو الانبیاء کس نبی کو کہتے ہیں؟ جواب درست ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کب شہید ہوئے؟ مشورہ کر سکتے ہیں 10 سیکنڈ کے اندر۔ 260 ہجری جواب درست ہے۔ آخری سوال، مخلص و قابل اطمینان دوست ایک دوسرے کے لیے ذخیرہ ہیں؟ امام محمد تقی علیہ السلام کا قول ہے، جواب درست ہے۔ ان برادران کی حوصلہ افزائی کے لیے صلوات بھیجیں۔ سید علی مطہر علی تیار رہیں۔ شیعیان علی کی پہلی تفسیر قرآن کون سی ہے؟ چونکہ یہ برادران جواب نہ دے سکے، یہ ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، اور اس طرح یہ مقابلہ ابراہیم زئی کے برادران عاصم عباس اور محمد حسنین نے جیت لیا ہے۔ ان برادران کی حوصلہ افزائی کے لیے صلوات۔ جنگ بدر کا ذکر قرآن مجید کے کس سورے میں ہے؟ جنگ بدر کا ذکر قرآن مجید کے کس سورے میں ہے؟ سورے کا نام؟ جی نہیں، جواب نہ دے سکے۔ سورہ انفال، ایک غلطی۔ سورہ قصص کے ابتدائی آیات میں کن کا ذکر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جی نہیں، دوسرا سوال غلط۔ حضرت موسیٰ اور فرعون۔ تیسرا سوال، استعاذہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حضور شیطان سے پناہ مانگنا۔ جواب غلط۔ درست جواب کی تلاش میں قومی مرکز کے طلباء، تورات میں حضور کس نام سے یاد ہوا ہے؟ فارکلی۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جو شخص اپنی قدر و قیمت نہ جانتا ہو اس کی شر سے بچو، یہ کس کا قول ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ جی نہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام۔ 4 سوالوں کی جواب غلط، 1 صحیح۔ باسط علی، خلعت عسکری، لودھی خیل کے طلباء۔ پہلا سوال، قرآن مجید میں لفظ رحیم کتنی بار آیا ہے؟ 114۔ جواب درست ہے۔ پہلی وحی کا ذکر قرآن مجید کی کس سورے میں ہے؟ جی نہیں، جواب نہ دے سکے۔ سورہ مائدہ۔ قرآن مجید کے وہ کون سے سورے ہیں جو دن اور رات کے نام پر ہیں؟ سورہ لیل اور سورہ لیل، سورہ فجر۔ تو اسی طرح یہ مقابلہ باسط علی اور خلعت عسکری نے جیت لیا ہے۔ ان برادران کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند ترین صلوات۔ شرمگم کی حفاظت کرو، یہ الفاظ قرآن مجید کی کس سورے میں ہے؟ سورہ مومنون۔ جواب درست ہے۔ کون سے نبی شیخ الانبیاء کے لقب سے مشہور ہیں؟ حدیث علیہ السلام۔ جی نہیں، سوال غلط۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟
جواب نہ دے سکے سورہ برا۔ فاضل کن دو اماموں کا لقب ہے؟ فاضل کن دو اماموں کا لقب ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام۔ آخری سوال، جو خدا کے لیے دوستی رکھے وہی کامل الایمان ہے، یہ کس کا قول ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ جواب اب سوالات ہوں گے قریش کے برادران فہیم عباس اور قمر عباس سے۔ پہلا سوال، حضور کی ہجرت کا ذکر قرآن مجید کے کس سورے میں ہے؟ سورہ الحجرات۔ یہ ہے سورہ انفال۔ سورہ مدثر کس پارے میں ہے؟ 29 پر۔ جواب درست ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا ذکر سورہ بقرہ کی کون سی آیت میں ہے؟ یہ ہے 15 آیت میں۔ روضہ علی علیہ السلام میں کون سے دو انبیاء دفن ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ آخری سوال، میں تمہاری امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ تمہاری یاد کو بلانے والا ہوں، یہ کس کا قول ہے؟ یہ آخری امام زمان ہے۔ یہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ جواب درست ہے۔ تو اسی طرح یہ مقابلہ قریش کے برادران نے ایک سوال کے فرق سے جیت لیا ہے۔ ان برادران کی حوصلہ افزائی کے لیے صلوات۔ برادران سے سوالات ہیں۔ ساحل جلیل علی، پہلا سوال، قرآن مجید میں ہاتھیوں کا ذکر کس سورے میں ہے؟ سورہ فیل۔ جواب درست ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت سورہ رحمان میں کتنی بار تکرار ہوئی ہے؟ یہ ہے 31 بار۔ حاملین قرآن سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ کس امام کا لقب باب الحوائج ہے؟ امام موسیٰ کاظم۔ جواب درست ہے۔ جس کی زبان سچ بولتی ہے اس کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام۔ جی نہیں، یہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ سوالات ہیں ادریس حسین سیار علی، بقیت اللہ قرآن سینٹر، مسلم آباد۔ پہلا سوال، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا واقعہ قرآن مجید کے کس سورے میں ہے؟ جواب میں دے سکے سورہ کہف۔ دوسرا سوال، قرآن مجید میں سب سے بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ حال سے جواب نہ آئے، جواب غلط، دودھ۔ بہترین مشروب دودھ کو کہا گیا ہے۔ جہاد نفس سے کیا مراد ہے؟ خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنا۔ تو اسی طرح یہ مقابلہ
مینا کے برادران ساحل عباس اور جلیل علی نے جیت لیا ہے. ان برادران کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند ترین سوال وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا ذکر قرآن مجید کے کس سورے میں ہے؟ جی نہیں، یہ ہے سورہ آل عمران. مفاتیح الجنان کے مصنف کون ہیں؟ مفتی جعفر حسین. جی نہیں، مشورہ کر سکتے ہیں. شیخ تفسیری نمونہ کس نے لکھی ہے؟ تفسیری نمونہ مفتی جعفر حسین. جواب درست ہے. اگلا سوال حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کب شہید ہوئے؟ پچیس رجب 183 ہجری. جواب نہ دے سکے. آخری سوال خداوند عالم نے صبر و استقامت کو جزا حاصل کرنے کے لیے قرار دیا. یہ کس کا قول ہے؟ فاطمہ الزہرا. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اب سوالات ہوں گے سید ابن علی اور سید فراز عباس. پہلا سوال قرآن مجید کی کتنی آیات جہاد کے بارے میں ہیں؟ 500. جواب درست ہے. وہ کون سی سورہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جنگ کے نام پر ہے؟ نہیں، یہ ہے سورہ احزاب. آیت تطہیر کی تلاوت کریں. آیت تطہیر کی تلاوت کریں. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آگے سوال قائم اور حجت کس امام کی القاب ہے؟ جواب درست ہے. سارے افراد کے پاس بیٹھنا شائستگی کو دعوت دینا ہے. یہ کس کا قول ہے؟ جی نہیں، یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام. چونکہ مقابلہ برابر ہے، ایک ایک سوال دونوں سے. پہلا سوال ہے قریش کے برادران سے. محمد علی اور حسن مجتبی یتیموں اور سائلوں سے اچھی طرح پیش آنے کا ذکر قرآن مجید کے کس سورے میں ہے؟ سورہ زہرا آیت نمبر 10. جواب درست ہے. سوال ہے میر اسرار مینا کے برادران سے. امام محمد تقی علیہ السلام کب شہید ہوئے؟ یہ ہے 29 ذیقعدہ 220 ہجری. تو اسی طرح یہ مقابلہ قریش کے برادران نے جیت لیا ہے. حسن علیم حسن. پہلا سوال نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے کس سورے کی تلاوت کی تھی؟ سورہ مریم. جواب درست ہے. آیت الکرسی میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ مشورہ کریں.
4 बार। किस नबी की कौम पर नाप तोल में कमी की वजह से अजाब नाजिल हुआ था? जवाब दुरुस्त है। जवाब किस इमाम का लक़ब है? यह है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। क़यामत के दिन उसी को अमन व अमान होगा जो दुनिया में खुदा से डरता रहा हो। ये किसका कौल है? ये है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सवालात हैं मराई के बिरादरान नासिर हुसैन सैयद वजीहुल हसन। पहला सवाल, कुरान पाक की नुज़ूल का वाक़या किस सूरे में है? सूरे कदर। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। कुरान मजीद के कौन सी सूरे की कलिमात 114 सूरों के बराबर है? यह है सूरह तकबीर। अबुल बशर किस नबी को कहते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब इस दुनिया से रहलत कर गए? 28 सफर को। जवाब दुरुस्त है। लोगों के साथ अच्छा बर्ताव ही असल अकल है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। तो इसी तरह ये मुकाबला मराई के बिरादरान ने जीत लिया। आयत नंबर 56। माह रमजान का जिक्र कुरान मजीद के सूरह बकरा की कौन से आयात में है? आयत नंबर 185 और 187। सहीफ़ा सज्जादिया की दुआ नंबर 24 में किसके हुकूक बयान हुए हैं? वालिदैन के। जवाब दुरुस्त है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। इस शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है? हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जवाब न दे सके। आखिरी सवाल, हजरत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की बहन बीबी मासूमा का मज़ार कहाँ वाक़या है? कुम ईरान में। जवाब दुरुस्त। सवालात हैं मोहम्मद उवैस और खिज़र अब्बासी। तैयार रहें रईसान के बिरादरान। पहला सवाल, अरकान नमाज कौन कौन से हैं? अरकान नमाज कौन कौन से हैं और कितने हैं? अरकान नमाज नियत, तकबीरतुल एहराम, क़याम, रुकू। काफिर शेर है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। मोमिन हो तो देखिए पे लड़ता है सिपाही। जवाब दुरुस्त है। नहजुल बलागा में मौला अली के मुताबिक बाअज़मत तरीन अदालत कौन सी है? जवाब दुरुस्त है। कुरान मजीद में हजरत मूसा का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब में दे सके 128 मर्तबा। शैतान ने किस सूरे की नुज़ूल पर नाला और फरियाद की? जवाब दुरुस्त है। के बिरादरान मोहम्मद उवैस और खिज़र अब्बास ने मुकाबला जीत लिया है। सनद नंबर 23। जवाब दुरुस्त है। शेर है, बंदाए साहिब व मुहताज व गनी एक हुए। दूसरा शेर, दूसरा बंद। जवाब न दे सके। आगे सवाल, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम
کب زہر سے شہید ہوئے؟ کب شہید ہوئے؟ ولی بن عبد المالک. کب؟ نہیں، 25 محرم 50 نہیں. قرآن کا ایک سورہ الگ ہے جس کی معنی کیا ہے؟ قرآن کا ایک سورہ جس کا نام ہے الگ، جس کی معنی کیا ہے؟ جمع خون کا لتڑا. جواب درست ہے. آخری سوال، حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا ذکر قرآن مجید کے کس سورے میں ہے؟ جواب نہ دے سکے سورہ صافات. اب سوالات ہوں گے محمد علی اور حسن مشتبہ قریش کے برادران سے. تیار رہیں. نادی علی کس غزوے میں نازل ہوئی؟ غزوہ احد. جواب درست ہے. محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کا حکم کس سورے میں ہے؟ سورہ احزاب. آگے سوال، حضرت علی نے نہج البلاغہ کی کون سی حکمت میں مالک اشتر کو پہاڑ کی طرح سخت اور حق کی طرح اٹل قرار دیا؟ 24 خطبہ نمبر 24. حکمت کون سی حکمت میں؟ جواب نہ دے سکی. 443 حکمت. نماز دین کا ستون ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، کس کا فرمان ہے؟ جواب نہ دے سکے. آخری سوال، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. دوسرا بند. کچھ بڑی بات کی ہوتے تو مسلمان بھی ہے. تو اسی طرح یہ مقابلہ ساحل عباس اور جلیل علی نے جیت لیا ہے. علی خلعت عسکری. پہلا سوال، سورہ رحمان میں دو نگینوں لؤلؤ المرجان کو کس شخصیات سے تشبیہ دی گئی ہے؟ حسن اور حسین. جواب درست ہے. حضرت علی جب عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے پر نکلے تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ آج سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفار کے مقابلے پر ہے. جواب درست ہے. شعر ہے، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے. جواب درست ہے. حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں محبوب ترین چیز کس چیز کو بتائی ہے؟ موت کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ صرف 2 بار. مرائی کے برادران ناصر حسین سید وجیہ الحسن. پہلا سوال، سورہ مدثر کس سورے میں ہے؟ کس پارے میں ہے؟ 29ویں پارے. جواب ماشاءاللہ. بحار الانوار کے مصنف کون ہیں؟ بحار الانوار کے مصنف کون ہیں؟ علامہ نجف حسین بخشجان. مشورہ کر سکتے ہیں. شاباش. یہ ہے علامہ مجلسی. اگلا سوال، یوسف زہرا کس امام کا لقب ہے؟
حضرت امام زمان علیہ السلام. اللہم ایک شعر ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. دوسرا بند. تم سبھی کچھ ہو تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. جواب درست ہے. آخری سوال. حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کی کون سی خطبے میں بی بی فاطمہ الزہرا کو امانت رسول خدا سے تشبیہ دی ہے؟ 200 نمبر پر. خطبہ نمبر 200. ایک سوال. پہلا سوال ہے مرائی کے برادران سے. قرآن مجید کے کس سورے میں بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے؟ سورہ نمل. جواب درست. غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا. یہ کس؟ حضرت علی علیہ السلام. جواب درست. سوال ہے لدخیل کے برادران سے. آل سمود کس کے امت ہیں؟ آل سمود کس کے امت ہیں؟ حضرت یہی سوال مرائی کے برادران سے. آل سمود حضرت صالح علیہ السلام. تو اسی طرح یہ مقابلہ برادران میں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درس گاہ. کربلا کربلا ہے ہماری درس گاہ. کربلا کربلا حق کشیدہ راستہ. کربلا کربلا حق کشیدہ راستہ. کربلا نعرہ حیدری. یا علی یا علی بار دیگر بار. نہج البلاغہ میں مولا علی کے نزدیک شریف ترین لوگ کون ہیں؟ فائز. جواب درست ہے. قرآن مجید کی نظر میں انسانوں کے کون سے 2 گروہ ہیں؟ 2 ہدایت یافتہ گمراہ. جواب درست ہے. نماز قصر کا ذکر قرآن مجید کے کس سورے میں ہے؟ نماز قصر. سورہ نساء. جواب درست ہے. حدیث کی کتاب من لا یحذر الفقی کو کس نے لکھی ہے؟ شیخ صدوق. جواب درست ہے. حضرت امام علی علیہ السلام کے قاتل کا نام؟ ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم. جواب درست ہے. آخری سوال. خبردار دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ خدا نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے. حضرت امام علی علیہ السلام. جواب درست ہے. اویس اور خضر عباس کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. ایک غلطی سے نہ کہو. پہلا سوال. نہج البلاغہ میں کتنی احادیث نبوی کا ذکر ہے؟ جواب درست ہے. حضرت علی علیہ السلام کب شہید ہوئے؟ 13 رجب 5. کب شہید ہوئے؟ 30 رمضان 40. جواب درست ہے. جس قوم نے مشورے سے کام لیا وہ ہدایت پا گئی. کس کا قول ہے؟ امام حسین علیہ السلام. جی نہیں. جس قوم نے مشورے سے کام لیا وہ ہدایت پا گئی. کس کا قول ہے؟ ماشاءاللہ. جواب درست ہے. خدا نے
قرآن مجید میں سب سے زیادہ نافرمان قوم کس کو قرار دیا ہے؟ اسرائیل. بنی اسرائیل. اسرائیل. جواب درست مانتے ہیں. قرآن کی عملی تشریح کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی عملی تشریح کو تفسیر. جواب درست ہے. آخری سوال مشکل سوال. تہذیب الاحکام میں کل کتنی احادیث ہیں؟ تہذیب الاحکام میں جو کہ حدیث کے مستند کتاب ہے 13,599. اور اس نے بتایا ہے کہ 13,599. چونکہ جواب غلط ہے تو اسی طرح یہ مقابلہ حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. مرائی کی برادری ناظرین جواب درست ہے. کون سی سورہ احسن القصص کے نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب درست ہے. سامرہ میں کون سے امام دفن ہیں؟ حضرت امام زین سامرہ میں کون سے امام دفن ہیں؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری. نہج البلاغہ کتنے خطبات پر مشتمل ہے؟ دو سو 41. جواب غلط. جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی. دوسرا بند. وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. جواب غلط ہے. آخری سوال. کافی میں کل کتنی احادیث ہیں؟ 13,599. مشورہ کریں. اصول کافی میں کل کتنی احادیث ہیں؟ 16,199. جواب نہ دے سکے. سوالات ہوں گے ابراہیم زئی کے برادران عاصم عباس محمد حسنین. پہلا سوال. 9 کے نیزہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس سورہ کی تلاوت کی تھی؟ نو کے نیزہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس سورہ کی تلاوت کی تھی؟ سورہ کہف. آب زمزم کا واقعہ کس نبی سے منسوب ہے؟ جواب درست ہے. شراب خور کے پاس نہ اٹھو نہ بیٹھو اور نہ اس پر سلام کرو. یہ کس کا قول ہے؟ جواب درست ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ. شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو اسی طرح یہ مقابلہ محمد حسنین اور عاصم عباس کی جیت لیا. یہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. استفسار میں کل کتنی احادیث ہیں؟ 5,511. جواب درست ہے. احادیث کی 4 کتابوں کے نام بتاؤ. کافی من لا يحزن الفیقہ تہذیب الاحکام. ٹھیک ہے. الاستفسار. جواب درست ہے. کافی من لا يحزن الفقیہ تہذیب الاحکام اور الاستفسار. جواب درست ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ جنت البقیع میں. جواب درست ہے. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 32 میں کس نماز کا ذکر ہے؟ نماز شب. جواب درست ہے.
صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 24 میں کس کے حقوق بیان ہوئے ہیں؟ والدین کی حقوق. جواب. ماشاءاللہ. قرآن مجید کا سب سے بڑا لفظ فَسَيَكْفِيكُهُمْ، یہ سب سے بڑا لفظ ہے. یہ کون سی سورہ اور کون سی آیت میں ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں. جواب درست ہے. اللہ. سورہ حدید میں خدا تعالیٰ کی کتنی صفات بیان ہوئی ہیں؟ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات بیان ہوئی ہیں؟ جواب حدیث 27. اب سوالات ہوں گے ماشاءاللہ، سوالات ہوں گے ابراہیم زئی کی برادری. فائنل مقابلہ. پہلا سوال، مومن کی نامہ اعمال کا عنوان اس کا حسن اخلاق ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب درست ہے. حدیث کی کتاب کافی کو کس نے تعلیم کیا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ شیخ ابو جعفر. جواب درست ہے. من لا یحذر الفقیہ میں کل کتنی احادیث ہیں؟ جواب درست ہے. عقیل اور حسن مصنع کس کے بدن سے پیدا ہوئے؟ عقیل اور حسن مصنع کس کے بدن سے پیدا ہوئے؟ بشیرہ. نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 80 میں کس چیز کا ذکر ہے؟ جواب درست ہے. کون سی کتاب اخو القرآن کے نام سے مشہور ہے؟ جواب درست ہے. قرآن مجید میں کس جنگ کو یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ جواب درست ہے. سورہ توبہ میں کس کے بارے میں احکامات ہیں؟ منافقوں کے بارے میں. جواب درست ہے. جواب میں مقابلہ. بسم اللہ. سوال ہے مرائی کے برادران سے. قرآن مجید میں پرہیزگار شخص کا ذکر موجود ہے، اس کے بارے میں ایک مشہور آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جواب درست ہے. قرآن مجید میں روزے کے فرض ہونے کا ذکر ایک مشہور آیت میں موجود ہے، اس کی تلاوت فرمائیں. ابراہیم زئی کے برادر. روزے کے متعلق قرآن مجید کی ایک سورہ جو آپ کے کورس میں شامل تھا وہ تلاوت فرمائیں. علیکم السلام. کتب علیکم الصیام. یہ پوری آیت ہے، یہ پوری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی طرح یہ مقابلہ ہماری چھوٹی برادران